ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سا اس پہلو سے دیکھیں کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں. ہم اپنی زندگی کن چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن کسی وقت جا کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اوف یار ہم نے تو غلطی کی، زندگی کی ترجیحات یہ نہیں تھی. جی، زندگی میں ان چیزوں کے پیچھے سب کچھ قربان نہیں کرنا تھا. ہم نے پیسے کے پیچھے یا دوستوں کے پیچھے یا سیاحت کے پیچھے یا آوارہ گردی کے پیچھے یا ادھر ادھر کی چیزوں کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ زندگی صرف اس ایک چیز کا نام نہیں ہے، زندگی بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. جب ایک شے پہ بہت فوکس کر لیا تو اب زندگی میں جب دوسری چیزیں پیش آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے یار ان کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. اب اس کے پیچھے اصول کیا بنتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کے یہاں دو ترجمے کیے گئے. ایک تو ہے عدل کا مطلب انصاف، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اعتدال کا حکم دیتا ہے کہ میانہ روی کے ساتھ چلو، تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلو، کسی ایک شے میں اپنے آپ کو اتنا انڈلج نہیں کر لو کہ اس کے بعد دوسری شے تم سے جاتی رہے اور پھر اس کے اوپر پچھتانا پڑے. اللہ، حتیٰ کہ قرآن و حدیث میں ان امور میں بھی اعتدال کا فرمایا کہ جو خود خدا کی بندگی ہیں، جو خدا کی عبادت ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزے ہیں، جیسے تلاوت ہے، جیسے ذکر ہے، جیسے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، سارے کام عبادت ہیں. نماز عبادت، روزہ عبادت، تلاوت عبادت، ذکر عبادت، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت. لیکن انہی کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتدال کے ساتھ. سبحان اللہ. قرآن پاک کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ ولا تبسطها کل البسط، سبحان اللہ، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ چپکا کے نہ رکھو کہ اللہ کی راہ میں دینا ہی کچھ نہیں، یعنی کنجوسی کی انتہا کہ کچھ بھی نہیں دینا. جیسے میں یوں گلے میں نہیں دوں گا کسی کو، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ کر لو کہ بھئی ہاتھ تو بندھا ہوا دوں کہاں سے، نہ یہ کرو. اور دوسری طرف فرمایا ولا تبسطها کل البسط، اور پورا بھی نہ کھول دو، اللہ کہ بھئی جو ہے سب دے دینا. فرمایا یہ بھی نہ کرو. کیوں؟ فتقعد ملوما محسورا، کہ بعد میں تم اپنے اوپر ملامت کر رہے ہوگے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، اور یہ دیکھا، اور تم اپنے اوپر حسرت کر رہے ہوگے کہ اوہو یار یہ نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. تو چونکہ عمومی طور پہ انسانوں کے احوال یہ ہوتے ہیں، جی، ایک ہے خصوصی احکام، جی، خصوصی احکام کے جن کے قلب، جن کی فیملی، جن کے دلی احوال اور طرح کے ہیں، ان کے احکام جدا ہو جاتے. لیکن جو قرآن کے احکام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو ملتے ہیں وہ میجورٹی کے اعتبار سے ملتے ہیں، وہ معاشرے کے اعتبار سے ملتے ہیں، وہ ایز اے نیشن کے دیے جاتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی فرمایا کہ نہ تو یوں مٹھی باندھ لو کہ دینا ہی کچھ نہیں، اور نہ یہاں کھلا کر دو کہ سب کچھ ہی دے دو اور بعد میں بیٹھے رہو کہ اب کیا کروں. تو اب راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، لیکن فرمایا یہی کہ نہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اسی خرچ کرنے کو فرمایا والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو اسراف کرتے ہیں حد سے بڑھتے ہیں اور نہ بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں. اللہ، فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سبحان اللہ، وہ اس کے درمیان رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے درمیان رہنا تو طریقہ کار یہ. اچھا، یہ تو تھا معاملہ اس کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا. عبادت کا معاملہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم پوری زندگی دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں ہم عبادت کریں گے، نفل پڑھیں گے، قیام کریں گے، اور ہم نے تہیہ کیا کہ پوری زندگی یہی کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ کرو. اللہ، فرمایا کہ تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. سبحان اللہ. تمہارے اپنے جسم کا، اپنے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے.
پھر فرمایا کہ اے لوگوں میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سے زیادہ اس کو جاننے والا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں. اللہ. بے شک. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے یہ مل جل کے کیے جائیں.